جسم میں سوئیاں چبھتی محسوس ہوتی ہیں، خون کا گاڑھا پن ہونا۔ ادرک، لہسن، پودینہ، ناردانہ برابر مقدار میں لیں اور حسب ذائقہ اس میں سبز مرچ ڈال لیں۔ اس کی چٹنی بنا کر کھانے کے ساتھ کھائیں۔ ہر کھانے کے ساتھ بہترین بلڈ تھنرز یعنی خون کو پتلا کرنے والا نسخہ۔ اب خون گاڑھا ہوتا ہے، جسم میں سوئیاں چبھتی محسوس ہوتی ہیں۔ ادرک اور لہسن خون کو پتلا کرتے ہیں۔ پودینہ اینٹی الرجی ہے۔ ہاتھ پاؤں کا بار بار سن ہونا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا عام بات ہے۔ اس صورت میں سن ہوئے حصے میں کچھ محسوس نہیں ہوتا اور سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ زیادہ تر ہاتھ پیر کا سن ہونا ٹشوز پر یا خون کی نالیوں پر دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ غلط انداز میں بیٹھنے سے، جیسے آلتی پالتی مار کر بیٹھنے سے ایسا ہو جاتا ہے، یا ایسا ٹروزر پر دباؤ سے ہوتا ہے، نروز پر دباؤ سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ کیفیت کسی بیماری جیسے شوگر کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ سن ہونا کیا ہے؟ ہاتھ یا پیر کا سن ہو جانا یا اس میں سنسناہٹ ہونا اور سوئیاں چبھنا اس وقت محسوس ہوتا ہے جب جسم میں حس کم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ خون کی نالیوں پر دباؤ ہوتا ہے۔ جب نروز تک خون کی سپلائی منقطع ہو جاتی ہے تو نروز اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور ان سے متعلق اعضاء سن ہو جاتے ہیں، اور جب ڈاکٹر اس حصے میں پن چبوتے ہیں تو آپ کو اتنی زیادہ چبھن محسوس نہیں ہوتی۔ کون لوگ متاثر ہوتے ہیں؟ عام طور پر دباؤ کی وجہ سے جسم کا کوئی بھی حصہ سن ہوتا ہے، جیسے تنگ جوتے پہننے سے یا پیروں پر زور دے کر بیٹھنے سے پیر سن ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کی کمر میں تکلیف ہو یا جنہیں شوگر ہو یا وہ لوگ وائبریٹنگ ٹول استعمال کرتے ہیں اکثر اس تکلیف کی شکایت کرتے ہیں۔ ہاتھ اور پاؤں سن ہونے کی وجوہات کیا ہے؟ دباؤ، تنگ جوتے پہننے اور پیروں پر زور دے کر بیٹھنے سے پیر سن ہو جاتے ہیں۔ ایسا وقتی طور پر ہوتا ہے۔ جب دباؤ کم ہوتا ہے تو یہ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور مسئلے کا باعث نہیں بنتے۔ نروز پر دباؤ، ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف کی وجہ سے کمر سے ٹانگوں کی طرف جانے والے ٹروز پر دباؤ پڑتا ہے۔ اسی طرح گردن میں رکے ہوئے ٹروز بھی جب ہاتھوں تک نہیں جا پاتے تو ہاتھ اور انگلیوں کے سن ہونے کی وجہ بنتے ہیں۔ اسی طرح کلائی کی ٹروز میں دباؤ کی وجہ سے ہاتھ کی گرفت کم ہو جاتی ہے۔ ذیابیطس، شوگر سے چھوٹی اور باریک خون کی نالیوں کو نقصان پہنچتا ہے اور یہ بھی ہاتھ اور پیر سن ہونے کی وجہ بنتا ہے۔ ایسے میں ہاتھ یا پیر کی صلاحیت کا کم ہونا خطرے کا باعث بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس طرح آپ گر بھی سکتے ہیں۔ چوٹ لگ جانا، ہاتھ یا پیر کی انگلیوں میں چوٹ لگنے سے بھی ٹروز کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہر وقت ایسے اوزار استعمال کرتے ہیں جن میں لرزش، وائبریشن ہوتی ہے، ان کے ٹروز کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ادویات، کچھ ادویات بھی نروز کو نقصان پہنچاتی ہے اور یہ تکلیف دوا کے ترک کرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ بریسٹ کینسر کے علاج کے لیے کی جانے والی کیمو تھراپی اور AIDS کے لیے استعمال ہونے والی ادویات بھی ہاتھ پیروں کو سن کرنے کی وجہ بن سکتی ہے۔ نروز کو نقصان پہنچانے والی بیماریاں، بہت سی بیماریاں نروز کو نقصان پہنچاتی ہے اور جسم کو سن کر دیتی ہے۔ ان بیماریوں میں اسٹروک اور برین ٹیومر قابل ذکر ہے۔ یہ بیماریاں اتنی عام نہیں اور دوسرے ان کے سن پن کے علاوہ اور بھی دوسری علامات ہوتی ہیں۔ الکحل کا استعمال بھی نروز کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وٹامن کی کمی، عمر رسیدہ لوگوں، صرف سبزی کھانے والے لوگ اور وہ لوگ جو خون کی کمی کا شکار ہوتے ہیں ان میں وٹامن B12 کی کمی ہوتی ہے۔ وٹامن B12 کی کمی انیمیا اور نروز کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہے۔ سن ہونے کی صورت میں کیا کیا جائے؟ تنگ کپڑوں اور جوتوں کو ہلکا کیا جائے۔ اگر بیٹھے بیٹھے پیر یا ٹانگ سن ہو گئی ہو تو اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور ٹانگ کو حرکت دیں تاکہ دوران خون صحیح ہو۔ گردن اور
اور درد سے بچنے کے لیے بھاری وزن اٹھانے سے گریز کریں۔ جسم کو ایک ہی انداز میں حرکت دینے سے گریز کریں۔ کام کے دوران وقفہ لیں اور غلط انداز میں نہ بیٹھیں، ورزش کریں۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو دوا اور غذا سے اسے کنٹرول کریں اور باقاعدگی سے چیک اپ بھی کرائیں۔ وٹامن B12 کی کمی دور کرنے کے لیے مناسب غذا لیں اور خون ٹیسٹ کروائیں تاکہ جان سکیں کہ آپ کو وٹامن B کی سپلیمنٹ کی ضرورت تو نہیں۔ اگر سن ہونے کی کیفیت زیادہ دیر عرصے تک رہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ شوگر کے مریض جو میٹ فارمن دوائی کھاتی ہیں ان میں وٹامن B12 کی کمی ہو جاتی ہے۔ کیسے پتہ چلے کہ آپ میں B12 کی کمی ہے؟ نشانیاں یہ ہیں: ہاتھ پاؤں کانپنا، فوری پریشان ہو جانا، پاؤں میں جلن اور درد، زیادہ غصہ آنا، ڈپریشن یا افسردگی، زبان پر زخم یا چھالہ یعنی انکلیئر، یادداشت کمزور ہونا، اعصابی کمزوری، نظر کا دھندلا پن، چڑچڑاپن اور موز میں اچانک اتار چڑھاؤ، دست، چلتے پھرتے لڑکھڑا جانا۔ اگر آپ میں ایسی علامات ہیں تو آپ B12 کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین ڈائٹ پلان: ناشتے میں وہ لیں دلیا یا اسبگول کے ساتھ دودھ، ابلے انڈے یا بھاپ میں پکی سبزیاں، بغیر چینی کی سبز چائے یا نیم گرم پانی۔ دوپہر کے کھانے میں وہ کھائیں چپاتی، جو یا باجرے کی، دالیں یا سبزیاں، دہی یا رائتہ، سلاد اور لیموں۔ اور رات کے کھانے میں ہلکی غذا جیسے گرلڈ چکن یا سبزیوں کا سوپ، کم مقدار میں چپاتی یا براؤن رائس۔ اور پرہیز کیا ہے؟ چینی اور میٹھی چیزیں، چکنائی والے کھانے، زیادہ چاول اور آلو۔ اضافی ٹپس میں بتا دوں، روزانہ 30 منٹ واک کریں، زیادہ پانی پئیں، دیمہ کھائیں اور ذہنی سکون رکھیں۔ صحت مند زندگی کے لیے بہتر خوراک اپنائیں۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئی تو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔